تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں. آگے چلیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی، اور فاٹا کا روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا، اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں، کتنے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے انویسٹیگیٹر صافی بیٹھے، کون دے رہا ہے ہمیں بتائیں؟ نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ، ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4970، ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ آگے سنیں ان کو. یکسر مسترد کرتا ہوں. آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم امن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے. ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکیں. کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز listen very carefully and understand. This is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا، تھوڑا سا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے، ان علاقوں کے بچوں نے، مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے. آگے سنیے گا. روکے ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن
اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی، رکیں، پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان تو پوری دنیا کے سامنے کھل کے ننگا ہو گیا، جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے، کہ وہ امن کرے گا کہ PK میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے، کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. پھر کون ہوتا ہے یار؟ دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے، بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ رکیے گا ادھر، توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا. یہ جو ایک مذاقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو، تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے. That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. And this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چل تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشنز کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں، بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو سا نا، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے،
اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں. کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے فاضل, بڑے دور رس نگاہ رکھنے والے, کہ یہ بیانیہ بناتے کیوں ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. دی لاسٹ پارٹ, اینڈ آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ یہ بڑی لمبی بات چیت ہو گیا کیونکہ دہشت گردی کمپلیکس ایشو ہے. تو اب آئی ایم کم ٹو دی لاسٹ پارٹ, اینڈ دیٹ از دی ری انویگریٹڈ مینیفیسٹیشن آف دی نیشنل ایکشن پلان. کیسے ہو رہا ہے, موٹی موٹی بات کرتے ہیں. آئیے جی نیکسٹ سلائڈ پہ. یہ ہیں وہ 14 پوائنٹ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے, جو کہ 2014 میں 21 تھے, پھر 14 ہوئے, اور اسی سے ویژن عزم استحکام نکلا. یہی ہے نا. اس کے اوپر پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام مکتبہ فکر کا اس کے اوپر ایک اتفاق رائے موجود ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس, اس کے اوپر بات چیت میں کر چکا ہوں ڈیٹیل میں, کہ وہ جو لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی فوج ایف سی کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. یہ جو باقی کام ہے یہ فوج نے تو نہیں کرنے, یہ سوسائٹی نے کرنے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں, یہ صوبائی ضلعی حکومتوں نے کرنے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اس کے اوپر I can tell you that what we feel over here is that there is a reinvigoration. Yes, there is. There are problems, وہ بڑے بڑے پرابلم بھی آپ کو ہائی لائٹ کر دیں گے, but there is a reinvigoration under the vision عزم استحکام. اس کے اندر جو کیس اسٹڈی I think on one which we should be very proud is how this NAP in toto is being attempted to be established and run in Balochistan. This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan. What they have done is کہ انہوں نے اس نیپ کی امپلیمنٹیشن کے لیے, نہ صرف یہ آپ سلائڈ دیکھیں, یہ آپ کو جلدی پیش کریں گے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ, دی نیشنل ایکشن پلان بلوچستان, جو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جس پہ بڑی سپیڈ سے کام کر رہی ہے. اس کا ایک ڈرافٹ ہے جو میرے پاس موجود ہے, بٹ دی فائنل ڈاکومنٹ ول بی پریزنٹڈ بائی دیم. واٹ دے آر ڈوئنگ انڈر دس از کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوارڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں. پچھلی سلائڈ اسی پر آئیں. اس کوارڈینیشن کمیٹیز کے اندر وہاں کا لوکل ایم پی اے, ڈی سی, ڈی پی او, انٹیلیجنس کے, آرمی کے ریپس موجود ہیں. تو وہ جو ڈیولیوشن ہے آف دی پار ایک حقیقی سینس میں پریکٹیکلی وہ بلوچستان کے ضلعوں تک پہنچ رہی ہے تھرو دیز ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز. صرف فیبرری ٹو نومبر میں جب سے قائم ہوئی, اس کی 472 میٹنگز ہو چکی ہیں. Now what they do other than meeting, other than planning, next slide پہ جائیے گا, وہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہر ڈی سی سی کو 1 ارب روپے 23 بلین جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے, اور 8 ارب جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل کیا. یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر وہ جو کمیٹیز ہیں جس میں عمائدین لوکل بیٹھتے ہیں, لوکل اسٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں, دے آئیڈینٹیفائی دی پروجیکٹس فار دی کمیونٹی. چاہے وہ ٹیوب ویل لگانا ہے, چاہے وہ کسی اسکول کے اندر بھرتیاں کرنی ہے, چاہے کوئی ڈسپینسری بنانی ہے, چاہے کہیں پہ کوئی روڈ بنانی ہے, وچ از ڈائریکٹلی, سو اٹ از ناٹ دی پرانا سسٹم کے کوئٹہ میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں, کیا پروجیکٹ ہونا ہے, اس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے, اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ وہیں پہ دی جاتی. اس کے اندر 127 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اس کے اندر جو سا ہے اس وقت جو سا ہے 949 پروجیکٹس کی فنڈنگ کی جا چکی ہے. اینڈ دے آر ریئلی میکنگ ڈفرنس اوور دیئر. ان ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز کے نیچے وہاں پہ جو سکولز تھے, جو بہت سے اسکول بنے ہوئے تھے بٹ دے ور ناٹ فنکشنل, 76% اسکولز کو فنکشنل کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے 8601 اسکول. اس کے نیچے 87% جو ہیلتھ فیسلٹیز ان دی ڈسٹرکٹ آف بلوچستان دے آر نو فنکشنل. وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, ڈسپینسریز موجود ہیں, وہاں پہ دوائیاں موجود ہیں, وہاں علاج ہو رہا ہے. اس کے اندر 54,000, لک ایٹ دس نمبر, 54,000 social activities and engagements have been carried out right at the smallest level of villages, where the government functionaries, where the law enforcement functionaries, where the army reps, where the political functionaries are available and talking with the people. This is just one facet of that NAP. کیونکہ آپ نے 2014 میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کریں گے تو پھر دہشت گردی ختم ہوگی. اگلی سلائڈ پہ جائیے گا. Another very important
آپ نے آج ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی چیف منسٹر بلوچستان کی کہ انہوں نے ایک انتہائی فرسودہ جو نظام تھا کیٹ بی اور کیٹ اے ایریاز میں ڈسٹنکشن کا، اس کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بائی لا دی گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز کنورٹیڈ ایوری تھنگ انٹو کیٹ اے. دیٹ مینز ناؤ دیر از اے بلوچستان پولیس افیکٹو مینڈیٹڈ آل اوور بلوچستان. اس کے بڑے دوررس نتائج آئیں گے. سو دس از اگین پارٹ آف دی ایفرٹس ایٹ دی گراس روٹ لیول ٹو کمبیٹ دی ٹیرر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسز ایز ویل ایز دی کمبیٹنگ دی ٹیررزم ایٹ دی گراؤنڈ لیول. اور اس پولیس کو سی ٹی ڈی کو کرنے کے لیے بلوچستان نے 5 ارب روپیہ اپنی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ ایلوکیٹ کیے. دی منی دیٹ ہیز بین اسپینٹ اور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہاں پہ پولیس کی بھی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بھی. نیکسٹ another very important aspect, یہ میں بار بار بات کرتا ہوں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. بلوچستان میں اس پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کی ایک وجہ کیا تھی؟ دی فنڈنگ دیٹ واز کمنگ, دی فیسیلیٹیشن دیٹ واز کمنگ تھرو دس ایرانین ڈیزل, جس کی حقیقت بات سوال جواب میں کی جاتی ہے کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں جگہوں میں ہے ہی نہیں. وہاں اس طرح تیل اویلیبل نہیں ہے جس طرح یہاں پہ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ پرمٹ دیے جاتے تھے, پرمٹس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا, اور ایک زمانے میں زیادہ پرانی بات نہیں 20 ملین لیٹر پر ڈے منگوایا جاتا تھا, جو کہ آ کے آپ کے شہروں میں بکتا تھا, اس سے ریونیو لاس بھی ہوتا تھا. رائٹ ناؤ دس از 7,20,000 لیٹرز پر ڈے جو وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے لوکل. یہ ایک ہیوج سکسیس ہے آف دس گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ انڈر اٹس دی لا انفورسمنٹ. اس میں ایف سی کا بہت بڑا رول ہے ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دس لیول. اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو نہ صرف ٹیررزم مل رہے ہیں, اکانومی میں مل رہے ہیں. یہ بھی آپ نے ریسنٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ریونیوز آئل ریونیو سے وہ 82% بڑھے ہیں لاسٹ میرے خیال 4-5 مہینے میں ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ایئرس. وائی؟ بیکاز ابھی آئل امپورٹ ہو کے آ رہا ہے, اس پہ ٹیکس ملتا ہے بجائے اس کے کہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو دس اگین از ون ایگزامپل آف ویئر دی گورنمنٹ آف بلوچستان دی لا انفورسمنٹ از امپلیمنٹنگ دی نیپ ان دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. آگے چلیے گا. یہ میں آپ کو ابھی آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف بلوچستان نو, آئی ایم گیونگ یو ون امپورٹنٹ اپڈیٹ آن ویئر وی اسٹینڈ آن دی کاؤنٹر ٹیررزم کیسز آل اوور دی کنٹری, بیکاز یہ بھی ریوائز نیپ اور ویژن عزم استحکام کا حصہ ہے. اس کے بغیر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہے جی 2025 میں 851 کیسز پینڈنگ تھے, ان میں سے 21 کیس جو سے صرف کنوکٹ ہوئے. اگر آپ سمری دیکھتے ہیں وہ کیسز جو 3 سال سے پینڈنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز میں پاکستان میں, وہ ہیں 3,698, اور اس میں سے 2,968 راؤنڈ اباؤٹ 3,000 وہ خیبر پختونخوا میں جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. تو ابھی آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کا نمبر اتنا ہائی کیوں ہے. تو ون آف دی ریزن از دس. جو کیسز جن کو 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے, وہ اس وقت 677 ہیں, اینڈ آلموسٹ آل آف دیم 621 آؤٹ آف دیم آر پینڈنگ ان کیسز کورٹس ان خیبر پختونخوا. تو دس از دی ریئلٹی. یہ فوج کا کام نہیں ہے. آپ کے جو بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے پولیس والے جوان, ایف سی کے لڑکے, فوج کے لڑکے شہید ہو رہے ہیں, اس کی ایک ون کنٹریبیوشن, ون ریزن از دس. آگے چلیے گا. انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے. دس از اگین پارٹ آف دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. اس میں 2 چیزوں کو ہم نے اٹھایا. ایک نارکوٹکس, بیکاز نارکوٹکس کا ڈرگ کا بڑا گہرا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ. نارکوٹکس کے جنوری سے نومبر میں 32,552 کیس رجسٹر ہوئے, 31,000 زیادہ ہوئی اریسٹ ہوئی. صرف جو کنوکشن ہے دیٹ از 2,955. انلیگل ویپنس, ڈائریکٹ لنکیج ود ٹیررزم, ٹوٹل کیسز 88,000 پلس, 58,000 پلس آپ کی اریسٹ ہیں, کنوکشن 17,000 پلس. سو دس از اگین, جب ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہنٹر لینڈ میں آپ اپنی لا انفورسمنٹ, دس از ناٹ دی جاب آف دی آرمی, بٹ دس ہیز اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن آر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ. نیکسٹ, another important facet of the revised national action plan, point number 14 ہے نیشنل ایکشن ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا, کہ آپ انلیگل فارنرز اور انلیگل افغانس کو بھیجیں گے. یہ فیصلہ 2014 سے ہوا ہے نا. اپڈیٹ دیتا ہوں.
ابھی تک ہم نے 1.96 ملین کو ریپیٹریٹ ہوئے. لیکن امپورٹنٹ از ٹو سی کہ یہ ریفیوجی کیمپس میں ہیں. پنجاب میں 1 ریفیوجی کیمپ تھا, کلیئر ہو گیا. بلوچستان میں 10 ریفیوجی کیمپ تھے, آل کلیئر ہو گئے. خیبر پختونخوا میں 43 ریفیوجی کیمپس ہیں, ان میں سے ابھی صرف 5 کلیئر ہیں. 38 میں اس سب فنکشنل ہے. جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ انلیگل افغانز بھیجے گئے ہیں, اس میں سے دس از وہ ہوا بین سینٹ فرام پنجاب, کے پی, بلوچستان. بٹ انٹرسٹنگ جو میں نے 1.2% لکھا ہے, اس کو سمجھیے گا. اگر 1.5 لاکھ افغانیز انلیگل افغانز جو گئے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا میں سے, اس میں سے صرف 1.2% ہے which has been deported. کیونکہ آپ جب ڈیپورٹیشن کرتے ہیں, ڈیپورٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ he has been found, checked کہ انلیگل ہے اور اس کو ڈپورٹ کیا گیا. That provides the impetus for the others کہ چلو یار ہم willingly چلے جاتے ہیں. یہ باقی جو صوبوں میں دی ڈیپورٹیشن کی پرسنٹیج اس سے بہت زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو وہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا. وہ چاہتے ہیں, آپ ان کے عوام کو سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ دہشت گردی میں, کرائم میں, ہر چیز میں انوالوڈ ہے. دی پیپل وانٹ اٹ, دی لا انفورسمنٹ ان کے پی کے وانٹس اٹ, بٹ وائی دے آر ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ ٹو پش دیم بیک, ٹو ڈپورٹ دیم بیک. نیکسٹ 2 اور چیزیں جس میں میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گا ان دس ایئر, اینڈ دین وی آئی تھنک کم ٹو دی کلوز, از دیٹ ون امپورٹنٹ authority that has been established which will contribute again in reinvigoration of the NAP and which is being done is the Pakistan Land Port Authority. ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت پرانا پوائنٹ تھا کہ یہ ایک جو لینڈ پورٹ ہوتی ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کی انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے لیے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے ایک لینڈ پورٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کے ماڈلز باقی دنیا میں بھی موجود ہیں. سو دس ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ اس از گوئنگ ٹو اگین کنٹریبیوٹ اے لاٹ in controlling the illegal spectrum also and multiple other things also. Next is another update is important is regarding this NIFTAC, which is the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center NIFTAC, اور اس کے جو provincial fusion and threat assessment centers ہیں وہ صوبوں میں قائم کیے گئے ہیں. This is fusion of the intelligence of multiple domains, multiple agencies at one place. This is a great work that was started, conceptualized about 3 years ago because it takes time and resources. Now it is fully functional, it is there and it's working. یہ جو ابھی آپ نے کل یا پرسوں یہ سن رہے ہیں, یہ جو آپ کا کراچی میں ایک بہت بڑا جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ میں وہاں پہ وہ جو ایک ایکسپلوسیوز ہے, اس کی بھی جو فیوژن ہوئی ہے انٹیلیجنس کی, جو میچور ہوئی ہے, وہ انہیں نفٹیک اور پفٹیکس میں ہوئی ہے. بیکاز دیر آر ملٹیپل ایجنسیز ہو پرووائڈس. اس کے جو ثمرات ہیں اس کی ایکٹیویشن کے, آپریشنلائزیشن کے, یہ آپ کو ڈیلی ہر گھنٹے ملنا شروع ہو گیا. نیکسٹ, سو ہیئر وی کم ٹو دی لاسٹ دیٹ وی ول کیپ آن مارچنگ آن دس جنگ, یہ جو قومی جنگ ہے دہشت گردی کی, ود سنگولیرٹی آف پرپز اینڈ سنگولیرٹی آف نیریٹو. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. یکسوئی, یک زبان اور ایک ساتھ جڑ کے, یونیفارم والا اور جس نے یونیفارم نہیں بھی پہنا ہوا, اکٹھے ہو کے ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑنا ہے, جیتنا ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس جنگ کو جیتنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. ناؤ آئی ول ٹیک دی کوشچنس اینڈ آئی وڈ اگین ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے نا ہم سوالات کو رکھیں. تھینک یو ویری مچ. یار جی سر, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے, اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, ISKP. تو ISKP کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے, آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا
ISKP یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ISKP کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتا چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. جی. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, TTP ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ETIM ہو, جو بھی ہو, دے ہیو نو آئیڈیالوجی. دہشت گرد کی حمد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے BLA وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیالوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کی پہلے نوکری کر رہا تھا اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک دیر از نو شیڈ اینڈ کلر آف اینی سارٹ آف ٹیررسٹ. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اینڈ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, دیر از اونلی ون ٹائپ آف ٹیررسٹ وچ از گڈ, وچ از اے ڈیڈ ٹیررسٹ. بٹ اف یو ہیو ٹو فائٹ دس مینس جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ دیکھیں, اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے AI کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر ہار کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کنٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. So it's a difficult war, but it's a war which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ الہندوستان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے.
اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولت کار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ.